السلام علیکم دوستوں، 7 اکتوبر 2023 کی صبح کو غزہ کی فوجی تنظیم حماس نے اسرائیل پر 5000 سے بھی زیادہ راکٹ میزائلز داغ دیے، اور اسی دوران حماس کے کئی فوجی پیراگلائڈرز پہن کر PUBG گیمرز کی طرح اسرائیل کی سرحدوں میں انٹر ہوئے۔ حماس کے فوجی ایک ہی وقت میں اسرائیل پر ایئر بیس سے، سمندر کے راستوں میں کشتیوں سے اور اسرائیل کے بارڈر کو بلڈوزر سے گرا کے اسرائیل میں داخل ہوئے اور اسرائیل کے فوجیوں کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد پورے اسرائیل میں ایمرجنسی سائرنز بجائے گئے اور ہر طرف خوف کا ماحول بن گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا اور اس پورے علاقے یعنی فلسطین اور اسرائیل کو اسٹیٹ آف وار گھوشت کر دیا گیا۔ جیسے ہی اسرائیل نے جنگ کا اعلان کیا، سوشل میڈیا پر بھی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ فلسطین کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر بات کی جائے تو امریکہ، فرانس اور انڈیا سمیت کئی یورپین نیشنز نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، اور وہیں سب سے پہلے ایران، قطر، لبنان، پھر سعودی عرب، اب ریسنٹلی ترکی سے بھی رجب طیب اردوغان نے فلسطین کو سپورٹ کیا ہے اور اسرائیل کو جنگ روکنے اور آپس میں صلح کر کے اس ریجن میں امن قائم کرنے کی بات کی ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی مسلم کنٹری نے اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن نے 9 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے 2 دن بعد اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس جنگ کو ہم نے شروع نہیں کیا ہے، لیکن اسے ہم ختم ضرور کریں گے۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جنگ حماس نے شروع کی ہے اور اسرائیل بالکل معصوم ہے؟ تو چلیے ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصی کا نمبر آیا کہ آیا۔ عربوں کی زمین خالی ہونا چاہیے، جو فلسطین ہیں ان کے فلسطینی ہیں، ان کے اچت ادھیکاروں کی پرستھاپنا ہونا چاہیے۔ یہ بات ہے جولائی 18، 1947 کی، ٹھیک ہندوستان کی آزادی سے 27 دن پہلے کی۔ جرمنی میں ہٹلر کے ظلم سے بچ نکلنے والے خستہ حال یہودی ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر فلسطین کے علاقے حیفا میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کشتی پہ یہ لکھا تھا کہ جرمنز نے ہمارے گھروں کو توڑ دیا ہے، آپ ہماری امید کو مت توڑیے۔ اس کے بعد امریکہ اور برٹن کے سپورٹ سے آہستہ آہستہ یہودیوں نے فلسطین پر اپنا پنجہ گاڑ دیا۔ انہوں نے زبردستی وہاں کے مسلمانوں کے جائیداد پر قبضہ کر لیا، انہیں گھروں سے نکال کر باہر کر دیا اور آہستہ آہستہ پورے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 میں جو فلسطین تھا اس کو سب سے پہلے برٹن نے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کا ایک حصہ اسرائیل کے نام سے الگ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس ناجائز ریاست نے فلسطین کے معصوم لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور آج فلسطین صرف غزہ اور ویسٹ بینک کے چھوٹے ٹکڑوں میں سمٹا ہوا ہے۔ غزہ کے اطراف انہوں نے بجلی کے تار اور ایک بہت بڑی دیوار بنائی ہوئی ہے، اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے، یہ ویڈیو ہے 27 رمضان کا۔ اس دن اسرائیل کے فوجیوں نے مسجد اقصی میں گھس کر بمباری کی، وہاں نماز پڑھ رہے نہتے مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کیا۔ بكره مهمني مش بضربوا قاعدين كنابل والله بعد بكره تذكروا في هون على صدري ایک طرف ورلڈ کے ایڈوانس ویپنز اور بندوق ہاتھ میں لیے اسرائیل کی فوج ہے، اور ایک طرف نہتے مسلمان جو اپنی جان بچانے کے لیے آخری سانس تک کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا کے میڈیا ان نہتے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتا ہے اور اسرائیل کو ہیرو کہتا ہے۔ ابھی فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس طرح ہندوستان نے آج سے 76 سال پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اس وقت بہت سے ہندوستانیوں کا خون بہا تھا، دلہی سے لے کر لاہور تک سڑک پر موجود ہر پیڑ پہ ایک عالم دین کی لاش پڑی تھی، تب کہیں جا کر یہ ملک آزاد ہوا، اور سب ان کو فریڈم فائٹرز مانتے ہیں۔ لیکن آج ہندوستان کی BJP سرکار کے حساب سے یہ سب ٹیررسٹ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی آزادی کے خلاف انگریزوں سے جنگ کی تھی۔ PM مودی نے اسرائیل کا سپورٹ کیا ہے، اور اندھ بھکتوں کو ہسٹری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں سے نفرت میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو ٹیررسٹ بول رہے ہیں۔ خود ان کے ہی پارٹی کے ایکس پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی نے 1977 میں اسرائیل کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ سنیے۔ یہ کہا جا رہا ہے جنتا پارٹی کی سرکار بن گئی، وہ عربوں کا ساتھ نہیں دے گی، اسرائیل کا ساتھ دے گی۔ آدرنی مرار جی بھائی اس استھتی کو اسپشٹ کر چکے ہیں۔ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ایک پرشن کو گن اور اوگن کے آدھار پر دیکھیں گے، لیکن مدھیہ پورو کے بارے میں یہ استھتی صاف ہے کہ
अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है उनके लिए फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। अमेरिका जो कि एक क्रिश्चियन कंट्री है लेकिन फिर भी इन ज़ायोनिस्ट यहूदियों को सपोर्ट करती है, बल्कि इसराइल को अमेरिका ने ही पाल पोस कर दहशतगर्द बनाया, जबकि ये यहूदी खुद ईसाइयत की इज्जत नहीं करते। क्रिश्चियंस और उनके चर्चेस के साथ इन गलीज यहूदियों का क्या रवैया है आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। वो अपने गंदे जहन की गंदी गलाजत निकालने के लिए इन चर्चेस पर आते जाते थूकते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बेवकूफ़ इतना नहीं समझते कि इनका असल दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अभी गजा ने अपना बचा कुचा सारा दम अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए लगा दिया है। उनको खूब मालूम है कि ये इनकी अब आखिरी कोशिश होने वाली है और इसराइल उसके बाद इनको तबाह करके रख देगा, लेकिन वो फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। दुनिया की नज़र में यूक्रेन के फौजी और उनकी पब्लिक अपने डिफेंस में जब लड़ते हैं तो वो हीरो, और वहीं फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान जब अपने डिफेंस में लड़ते हैं तो वो टेररिस्ट हो जाते हैं। आज के दुनिया की यही हकीकत है। आज पीएम मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन अगर इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें सारी शैतानी क़ुव्वतें इकट्ठा हो गई हैं। अगर किसी को हैरान होना है तो वो हम मुसलमान हैं कि उम्मत मुस्लिमा के साथ इतना कुछ हो रहा है और सारे मुस्लिम लीडर्स बिल्कुल खामोश हैं। कोई इन मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद को नहीं पहुँचता। उम्मत आज भी मुंतज़िर है उमर फारूक की, उम्मत आज भी मुंतज़िर है खालिद इब्न वलीद की, उम्मत आज भी मुंतज़िर है हैदर कर्रार अली असदुल्ला की, उम्मत आज भी मुंतज़िर है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। क्या होगा जब मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, जब थर्ड टेंपल की तामीर होगी? ये बहुत दूर की बातें नहीं है, बहुत करीब आने वाली। ये अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई, अभी ये एक बहुत बड़ा मजार जो है शहीद किया गया, और उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई। ये सब क्या है? ये मुसलमानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है? मालूम कि नहीं कि गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से खत्म, गैरत निकल गई। इसी तरह अयोध्या की मस्जिद, अब चरार शरीफ, और ये कोई दिन की बात है कि अब मस्जिद अक्सा का नंबर आया के आया, उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उनका थर्ड टेंपल 30वीं मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है। नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है। मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की तामीर शुरू होगी। आखिर में आप सबसे यही गुजारिश है कि फ़लस्तीन के मजलूम भाइयों को अपनी दुआओं में शामिल रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आगे और भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।